بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے جو یہ جنت کے بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ پچھلی کڑی میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ ایمان بالغیب جتنا محکم ہوگا، جنت اور جہنم پر انسان کا یقین بھی اتنا ہی محکم ہوگا، اور جتنا ایمان محکم ہوگا اور یقین محکم ہوگا تو انسان اس کے مطابق عمل کرنے میں گریز نہیں کرے گا، اور بلکہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا کہ جنت جو ہے وہ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، اور جنت بڑی شان والی جگہ ہے، اور جنت کی وسعت کے بارے میں علم حاصل کیا۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جنت کا قرآن میں کیا تصور ہے، آج اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصراً دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری آیتوں میں جنت کا ذکر کیا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پانی کے چشموں کا ذکر ہے، کہیں دودھ اور شہد کے چشموں کا جو شراب کے چشموں کا ذکر ہے، کہیں پھلوں باغات اور گھنے سایوں کا ذکر ہے، کہیں ٹھنڈی چھاؤں کا ذکر ہے، پرندوں کے گوشت کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح سے قیمتی مسند لگائے ہوئے جنتی جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، اور یعنی کہ جو بھی بات بتائی گئی ہے عیش و عشرت کا تصور جو ہے وہ خیال میں آتا ہے کہ کیا عیش کی زندگی ہوگی، یعنی جنت عیش کرنے کی جگہ ہے۔ اب اس میں بھی بہت سارے جو غلط عقائد اور دین کو اپنے حساب سے موڑ دینے والے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کو بھی جو ہے کچھ غلط تصور دے دیتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو تقوی کی زندگی گزار رہا ہے یا اللہ کی کچھ حدود کو مان رہا ہے، تو وہاں جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے اتار کر کے پھینک دینی ہوگی اور ایک عیش کی زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے۔ آرام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو عیش و عشرت ملے گا، لیکن اس میں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اس کا تصور بھی ہم جو ہیں وہ کہاں سے دیکھیں گے، کیسے لیں گے، کہاں سے جانیں گے کہ جنت واقعی میں کیسی چیز ہے، کس طرح کا عیش و عشرت وہاں ہوگا۔ تو جنت کی جو خبر بتائی گئی ہے، دی گئی ہے، اور جنت کی خبر جنہوں نے دی ہے، تو آج ہم تھوڑا سا ذکر تو اسی سے کریں گے کہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کیسے کون کریں گے اور کیسا ہوگا؟ استقبال کرنے والے فرشتے ہوں گے، اور وہ کیسے استقبال کریں گے، یعنی ویلکم کیسے کریں گے؟ السلام علیکم، سلام سے یعنی سلامتی کی دعا کے ساتھ ویلکم کیا جائے گا جنتیوں کا، اور طبتم یعنی اچھے رہے، بہت ہی اچھے رہے کہہ کر انہیں مبارکبادی بھی دی جائے گی، جس پر جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورہ زمر میں۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تمہید یعنی کہ الحمدللہ کہیں گے اور کہتے رہیں گے۔ ان کی سانس سے یہ تسبیح نکلے گی۔ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور ان کی جو گفتگو ہوگی، جو وہ لوگ آپس میں جو بات چیت کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کلمات کے ساتھ جو ہے ان کی بات چیت ہوگی، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ یونس میں آتا ہے کہ جنتی لوگ کوئی فضول اور بیہودہ باتیں جو ہے وہ فحش کی بات یا جھوٹ کی بات، لغو بات یعنی بیکار کی بات، بے فائدے بات، اس طرح کی کوئی بھی بات وہاں نہ سنیں گے نہیں، اور نہ اس طرح کی بات کوئی کریں گے اور نہ اس طرح کی بات کوئی سنیں گے۔ اچھا، جنت میں جو حوریں ہوں گی
وہ اہل جنت کے لیے یقیناً جو ہے وہ لذت مہیا کرنے والے کا سامان ہوں گی ایک طرح سے، لیکن یہ حوریں جو ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ یہ حوریں جو ہیں مزاج میں ان کے پردہ ہوگا، ان کے مزاج میں حیا ہوگا، اور وہ غیر محرم سے آنکھیں ملانے والی بھی نہیں ہوں گی، آنکھیں ملانے والی بھی نہ ہوں گی، بلکہ انتہائی شرم و حیا کی مالک ہوں گی، انتہائی شرم و حیا کی مالک ہوں گی، نیک سیرت ہوں گی اور باپردہ ہوں گی، جنہیں ان کے لیے کسی جو ہے ان کو یعنی کہ جنت میں کسی انسان نے جس کے لیے ان کو مقرر کیا جائے گا، اس کے پہلے جو ہے کسی انسان اور کسی جن نے ان کو چھوا تک بھی نہ ہوگا، اور وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے جو ہے وہ مہیا کرائی جائیں گی۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے سورہ رحمان میں۔ آئیے قرآن سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ چند آیات کو لے کر کے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں ایمان لانے کے بعد انسان نیک عمل کرنے پر جب اپنے آپ کو لگا دے گا، جب وہ نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ جنت کی زندگی جو ہے لا زوال ہوگی، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کن لوگوں کو خوشخبری دینے کی بات آتی ہے قرآن میں؟ کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل جس میں اخلاص ہو، جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہو، ہر وہ عمل جو ہے نیک عمل ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اب یہاں جنت کی ایک نعمت کا ذکر آیا، وہ کیا ہے؟ پھل۔ وہ پھل کیسے ہوں گے؟ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت صرف جو ہے وہ جنت کی چیزیں، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہوں گی، صرف ایک چیز ملے گی، یعنی کہ ایک چیز ایک جیسی ہوگی، وہ ہوگا ان کا نام۔ تو جنت میں جو پھل ہوں گے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی ان کا نام ایک جیسا ہوگا، لیکن وہ پھل انسان دیکھ کے پہچانے گا، لیکن وہاں کا پھل اور یہاں جو ہوگا وہ مختلف ہوگا، اپنے ذائقے میں بھی اور ہر چیز میں۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بیان جو ہے وہ جنت کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے۔ اب دیکھیے ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جب بھی بات آئے گی تو بات یہی آتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل، کیونکہ ایک چیز ہم اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کسی کو اس کے عمل کے بنا پہ نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے جنت جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ یہ رحمت کس کو میسر ہوگی؟ جو دنیا میں ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا۔ تو دنیا میں ایمان لانا اور نیک عمل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے لانے کے لیے یہ ذریعہ بنے گی۔ تو یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پھر وہی بات فرماتے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت ہوگا، اور اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی
ملے گا، یعنی دیدار الہی ہوگا۔ ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہیں ہوگی بلکہ خوشی اور چمک ہوگی۔ یہ ہیں جنتی لوگ جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا جو ہے وہ بیان قرآن میں آتا ہے۔ اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی کسی طرف کی بھی نفرت، کسی طرح کی جو ہے شکایت یا حسد یا کینہ، کسی طرح کی بھی جو برائی دل میں ہوگی، جنت میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو صاف کر دیں گے، نکال دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 43 میں کیا ہے، کیونکہ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں، یعنی جنت میں جو محل ملے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر ہم کو اللہ یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راستہ نہ پاتے۔ بے شک ہمارا اللہ جو ہے اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجا تھا اور وہ حق بات لے کر کے آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی گئی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ سبحان اللہ، انسان کا اعمال اس لائق نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو وہاں بھی عزت بخشیں گے کہ اس انسان کو یہی کہیں گے، یہی کہا جائے گا جنتیوں کو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ کوئی شخص جنت میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی انسان کو عزت اور اکرام سے نوازیں گے کہ تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے تمہیں جنت دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اور دنیا میں جنتی صفت والے جو لوگ ہوں گے وہ دنیا میں بھی اللہ کے شکر گزار ہوں گے اور اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہوں گے، اور جنت میں بھی وہ وہی شکر گزاری کی بات کہیں گے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا ہوتا، تو نے راستہ نہ دکھایا ہوتا، تو نے قرآن اور سنت میں باتیں نہ واضح کرائی ہوتی تو آج ہم یہاں تک نہ پہنچے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیان آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں نہ تو شدید سردی ہوگی اور نہ تو شدید گرمی ہوگی، یعنی کہ وہاں کا موسم جو ہے سدا بہار موسم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی لحاظ سے انسان کے نظر میں جتنی بھی عیش و آرام کی چیزیں ہیں، یعنی انسان جن جن چیزوں کو سمجھتا ہے کہ وہ عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے، ایسی ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ لیکن جنت تو اس سے بھی بڑھ کر کے نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس میں انسان کے لیے جو ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جو پانی ملے گا وہ بھی صاف ستھرا پانی ہوگا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوگی جنت میں، اور اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور ایک جیسا ہوگا، اور شراب ایسی پینے کو ملے گی جو بہت ہی لذیذ ہوگا اور اس سے اس کا ذہن بھی خراب نہیں ہوگا، اور شہد کی نہریں ہوں گی، میٹھا بہت ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ ایک الگ ٹیسٹ کے ساتھ ہوگا، ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت کے نہروں کے جو یہ مشروبات ہیں، یہ ساری چیز رنگ میں، ذائقے میں اور مزے میں، ہر چیز میں دنیا سے الگ ہوگی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، پاک صاف ہوگا اور نہ کبھی خراب ہوگا، اور ہر وقت جس وقت بھی جنتی چاہیں گے مسلسل ان کو ملے گا، جب چاہیں گے جتنا چاہیں گے ان کو مہیا کرایا جائے گا۔ اسی طرح سے گوشت کی بات آتی ہے کہ لذیذ پھل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں دیں گے، تو من پسند گوشت بھی مہیا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے متعلق سورہ طور میں فرمایا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح کی لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ ہر چیز ملے گی۔ اچھا، خادم لڑکے اس قدر حسین اور جمیل ہوں گے جسے جو ہے
مطلب یہ خوبصورت موتی کے جیسے بکھرے ہوں گے، وہ خادم ہوں گے جنتیوں کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خاص بندے جو ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، ان کے لیے 2 باغ ہوگا، اور یہ دونوں باغوں میں چشمے ہوں گے، لذیذ پھل ہوں گے، ریشمی مسندیں ہوں گی، اور یہ ساری چیزوں کا ذکر جو ہے سورہ رحمان میں آتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا ذکر آتا ہے، اور جنت کے دو باغ یعنی 2 جنت کا ذکر آتا ہے، اور اس میں ایک صفت بتائی گئی ہے، وہ کیا؟ کہ وہ شخص جو اپنے رب کے حضور، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا، تو اس کے لیے 2 باغ کی خوشخبری دی گئی ہے، اور پھر اس میں ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ڈر جائے گا وہی تو نیک عمل کرے گا۔ جو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جواب دہی کا خوف ہوگا، وہی اچھے اعمال کرے گا، یعنی نیک اعمال کرے گا۔ پھر اللہ کے فضل سے اس کو اللہ کی رحمت میسر ہوگی، اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جو انسان جو ہے ساری زندگی ناجائز خواہشات سے، یعنی کہ ناجائز خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والا ہوگا، تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ جنت میں نہ تو گرمی ہوگی نہ تو سردی ہوگی، یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ بلکہ موسم جو ہے بالکل بہار ہوگا وہاں کا، اور پھر وہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ تو بہت ہی اچھی طرح سے ہم سب جانتے ہیں، اور ہر چیز کا چشمہ ہوگا وہاں، اور پھر جو ہے مزے ہی مزے ہیں، جس کا مسند لگا ہوگا۔ اچھا، وہاں سونے چاندی کے کنگن کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی زیور زیورات بھی وہاں جو ملیں گے، پھل اور باغات اور زیور زیورات کے علاوہ جنت میں جو بیریاں ہوں گی بغیر کانٹے کے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بہت ساری تفصیلات آئی ہیں قرآن میں۔ سب سے بڑی بات جو ہے، جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی نعمتیں، یعنی چھپی ہوئی جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں، ان کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ان نعمتوں کی تفصیلات کے بعد بھی ایسی نعمتیں جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نعمتوں سے بھری وہ جگہ جنت۔ جنت کے دروازے کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں کہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے پر جب جنتی آئیں گے تو فرشتے دروازہ کھولیں گے، اور فرشتے جو ہے ان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ کن کے لیے کھولا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور پھر ان میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو جنتی سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ امت محمدیہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اس امت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور جس میں سے صرف روزے دار ہی وہ جو ہے اس میں داخل ہوں گے۔ یہ بخاری شریف میں آتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے دروازوں کا بھی ذکر ہے کہ جیسے باب الصلاح ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے۔ تو جو لوگ نمازی ہیں، نمازیوں کے لیے صلاح جو باب ہے، دروازہ ہے، اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ جہادیوں کے لیے باب الجہاد ہے، اور جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی انفاق کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ، ان کے لیے باب الصدقہ ہے، یعنی کہ وہ دروازہ صدقہ کا دروازہ، وہ دروازے کا سب نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور باب ہے، وہ باب ایمن۔ وہ دروازہ کن کے لیے ہے؟ جو بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ خوش نصیب لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کے لیے دروازہ ہوگا باب الایمن۔ باب الایمن وہ دروازہ ہے جس سے بنا حساب کتاب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔
اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم بفضلک، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث جو ہے مروی ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سفارش کریں گے تو ان کی سفارش کے بعد یعنی قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے تو سفارش کے بعد کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کھلی چھوٹ ان کو ملی ہوگی۔ ایک تو اسپیشل ان کے لیے دروازہ ہے، اس کے بعد سے ان کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ کسی اور دروازے سے چاہیں گے تو اس سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر، یعنی بحرین کے ایک شہر کا نام ہے ہجر، وہ اتنا جو ہے فاصلہ ہے، اور یا پھر جتنا مکہ اور بصری، یعنی بصری ایک شام کے ایک شہر کا نام ہے، تو ان دونوں کے درمیان جتنا جگہ، اور کہا جاتا ہے، یہ مسلم کی روایت میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ اور ہجر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1160 کلومیٹر ہے، اور مکہ اور بصری کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1250 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک وہ دروازے کا جو ہے اتنا جو ہے اس میں فاصلہ ہوگا۔ بنا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد یعنی لوگ ایک ہی وقت میں باب ایمن سے داخل ہوں گے، اور کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، سارے لوگ ایک ساتھ ہی جنت میں اس دروازے سے داخل ہونے والوں میں ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد، یا دوسری ایک روایت میں آتا ہے 7 لاکھ لوگ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنت میں اس طرح سے داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے جو ہے وہ چاندوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم۔ یعنی کیا خوشی کی بات ہوگی، کیا خوشی کا پل ہوگا وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم دیں گے کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، ان کو لے کے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ تو یہ 70,000 لوگ جو ہیں جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ اور کچھ ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ یعنی وضو خوب اچھی طرح سے کرے انسان جو طریقہ بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے 8 دروازہ جو ہے ان کے لیے کھولا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے، یہ عورتوں کے بارے میں اسپیشلی ایکچولی یہ حدیث ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والیاں اور رمضان کے روزہ رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہیں داخل ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر انسان کا ایمان اتنا محکم ہو جائے، جنت اور جہنم پر یقین اتنا ہی محکم ہوگا، تو پھر یہ اعمال کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ 5 وقت کی پابندی، رمضان کے روزے رکھنا، پاک دامن رکھنا یعنی اپنے عزت آبرو کی حفاظت فرمانا، اور شوہر کی فرما برداری کرنا، یہ اتنا آسان عمل
عورتوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو عورت بھی یہ عمل کر لے تو پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا کہ جس دروازے سے تم چاہو اس میں داخل ہو سکتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا ایمان بھی اتنا محکم کر دے، اللہ اپنی توفیق اور اپنے فضل سے نواز دے کہ ہم بھی ان اعمال کے کرنے والیوں میں ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر آتا ہے کہ 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسا وقت ہے جب جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ آپس میں وہ مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں 2 عمل کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک نہ کرے۔ شرک ہر طرح کی بربادی اور ہر طرح کے جو ہے ناکامی کی جڑ ہے۔ شرک سے انسان پاک ہو اور کینہ دل میں نہ رکھتا ہو۔ اللہ ہم سب کے دل کو صاف کر دے، صاف اور شفاف کر دے، اور ہم سب کا جو ہے قلب جو ہے وہ سلیم، جس فطرت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلب سلیم بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس قلب کو سلیم بنانے کی کوشش میں لگیں اور اس کو کرتے رہیں۔ تو کسی کے لیے بھی دل میں کینہ، کسی کی بات کا برا دل میں رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے صاف کر دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یہ چھوٹا چھوٹا سا جو عمل ہے، اگر ہم اس کے اوپر خیال نہیں کریں گے، اگر ہم ان چیزوں کا جو ہے ذکر آپس میں نہ کریں اور ہم ان چیزوں کو یاد نہ رکھیں اور دل میں ان ایسی برائی کو پال کے رکھیں تو ہم بہت بڑی نعمتوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور شرک سے تو پاک رکھنے کا تو ہر حال میں کوشش رکھنا ہے، کیونکہ شرک جس نے کیا وہ تو پھر برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو شرک تو بہت بڑی غلاظت ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک تو ہے ہی وہ چیز جس سے پاک رکھنا ہے، اور یہ کینہ رکھنا جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، تو کینہ سے بھی اپنے دل کو پاک رکھیں، تاکہ ہر جمعرات اور سوموار کو جب دروازہ کھلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بخش دیتے ہیں اپنے بندے کو، تو ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ ہم اپنی بخشش دنیا میں رہتے کراتے جائیں، ہم سب اپنی بخشش دنیا میں رہتے ہوئے کراتے جائیں، تاکہ آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے عمل کرنے پر ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بے شک سچا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو صاف کر لیں کینہ سے۔ رمضان شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا مہینہ جنت کے 8 دروازوں کو کھولے رکھتا ہے۔ تو ان وقتوں کا جو ذکر آیا ہے، اس وقت کا ہمیں اہتمام کریں اور اپنے گناہ کی بخشش کروا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ وقت تھا جس میں
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کی بخشش ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بخشش کروا لے۔ جنت کے درجات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جنت کے بلند اور جو بالا محلات ہیں جنتیوں کے، درجات کے اعتبار سے اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں، یعنی انسان کے جو درجات کے اعتبار سے ان کو بنایا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارت درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منزل پہ منزل جو ہے بنائی ہوئی ہے، اور ان کے نیچے کیا ہے؟ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 20 میں۔ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، جو کس کو حاصل ہوگا؟ وہ ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور یہ وسیلے کی دعا کب ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ وسیلے کی دعا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے دعا کیا کرو۔ جنت کے 100 درجات ہیں، یہ اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجہ میں کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ جو جنت الفردوس ہے وہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، اور سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ فردوس ہے۔ فردوس کے اوپر کیا ہے؟ فردوس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ فردوس کے جنت الفردوس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا نام فردوس ہے۔ فردوس سے جنت کی 4 نہریں، 4 نہریں، وہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ سیحان، جیحان، فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہوگا کہ جیسے زمین سے ستارہ کو دیکھ کے لگتا ہے نا کہ دور ستارہ چمک رہا ہے، تو ویسا ستارے کے مانند چمکتا ہوا انسان نظر آئے گا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے، یعنی 100 سال میں جتنی جو ہے انسان سفر طے کر سکتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ ایمان نصیب فرما دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور وہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، ہم سب کو اس کا ساتھی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔